السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں سیٹھی سے سوال. میں ہوں سیدہ عائشہ ناز، میرے ساتھ موجود ہیں نجم سیٹھی صاحب. السلام علیکم. سیٹھ صاحب، 2 ویکس کی جو بریدنگ سپیس ملی ہے ایران اسرائیل تنازع کو، اس کو لے کر اب دنیا میں بہت نقل و حرکت جاری ہے، اجلاس ہو رہے ہیں، اور OIC کا وزراء خارجہ کا ایک اجلاس اپنی جگہ پر اہمیت کا حامل ہے. عرب لیگ کے وزراء خارجہ نے ایران پر اسرائیلی جارحیت کی مذمت کی ہے. اس کے علاوہ جو سب سے زیادہ فوکس جن پر تھا وہ ٹاکس تھی جنیوا میں، جہاں اطلاعات کے مطابق یہ کہا جا رہا ہے کہ ایرانی وزیر خارجہ نے یہ کہا ہے کہ اسرائیلی جہازوں کے فضا میں ہوتے ہوئے کوئی مذاکرات نہیں ہوں گے، میزائل پروگرام پر کوئی بات نہیں ہوگی اور افزودگی پر کوئی رعایت نہیں دی جائے گی، جس کے بعد ابھی تک کوئی نتیجہ ان مذاکرات کا برآمد نہیں ہوا. لیکن فرانسیسی صدر کا یہ کہنا ہے کہ ایران نے مذاکراتی عمل تیز کرنے پر زور دیا ہے اور ایرانی صدر کی ان کے ساتھ بات چیت بھی ہوئی ہے. میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ آپ کیا سمجھتے ہیں، کون سا ایسا عنصر ہے جو اس 2 ویکس کی ونڈو کا فائدہ اٹھا سکتا ہے؟ ان 2 ہفتوں میں کیا کیا ہو سکتا ہے ممکنہ طور پر؟ بہت زیادہ نہیں ہو سکتا. صرف یہ 2 ہفتے والی جو بات ہے، پہلے تو اس میں تھوڑا سا تبصرہ ہو جائے تاکہ کانٹیکسٹ بن جائے. میں ایک کلپ دیکھ رہا تھا جس میں انہوں نے بتایا کہ پچھلے 6 مہینے میں کچھ 10 ایک ایسے موضوع ہیں جس کے اوپر ڈونلڈ ٹرمپ نے 2 ہفتے مانگے. جب بھی کوئی ایسی چیز ہوتی ہے تو اس کو تھوڑی سوچنے کا وقت چاہیے ہوتا ہے، تو کہتا ہے 2 ہفتے، 1 or 2 weeks, 2 weeks, 2 weeks, maybe 2 weeks, 3 weeks, 2 weeks, 3 weeks. وہ 1 سے 10 اس قسم کے ایسے انسیڈنٹ ہوئے جہاں اس نے 2 ہفتے مانگے ہیں، اور صرف یہ 2 مہینے مانگے تھے آن دی ٹاکس ود ایران، مگر اس سے پہلے اور اس کے بعد بھی 2 ہفتے مانگتے رہے. تو اب یہ 2 ہفتے مانگے ہیں، میرا نہیں خیال اس کی کوئی خاص اہمیت ہے. اس وقت ایز وی اسپیک یورپین یونین نے جو ایران کے ساتھ مذاکرات شروع کیے تھے، وہ تو آپ نے بھی بتایا کہ وہ ناکام رہے. اب ایز وی اسپیک ٹرکی میں ہو رہے ہیں OIC کے، اور یہ بڑی انٹرسٹنگ بات ہے کہ جنرل عاصم منیر ان کے ہمراہ، ان کے ساتھی، وہ امریکہ سے اب ٹرکی چلے گئے ہیں، جہاں میرا خیال ہے وہ اسی لیے گئے ہیں کیونکہ آخری باتیں جو ہوئی ہیں کسی کی بھی آن دس سبجیکٹ وہ ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ ہوئی ہیں، جنرل صاحب کی. اور میرا خیال ہے وہ فارمولا لے کے جائیں گے یا کوئی انیشیٹو لے کے جائیں گے جو کہ وہاں وہ OIC والوں کو آگاہ کریں گے. اس اب جو پرابلم جو آ رہی ہے وہ یہی ہے کہ سب چاہتے ہیں کہ سیز فائر ہو جائے اور پھر مذاکرات اس کے بعد میں ہو، اور یہی ایران چاہتا ہے. مگر اسرائیل بالکل اس کے برعکس، اسرائیل کی کوشش ہے کہ سیز فائر نہیں ہونی چاہیے، اس وقت امریکہ کی مداخلت براہ راست ہونی چاہیے. تو یہ 2 کشمکش پہ ہے، یہ 2 سولوشنز. اب ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ دیکھ رہا ہے کہ اس کو اب کیا پیغام ملتا ہے OIC سے، کیونکہ بس وہ آخری ایک سٹیج رہ گئی ہے کہ کوئی انٹرونشن ہو سکے ڈپلومیٹک قسم کی. تو میرا خیال ہے کافی بوجھ ہے اس وقت جنرل صاحب کے اوپر ٹو کم اپ اینڈ پرسویڈ ایران کہ کوئی مڈل آف دا روڈ کوئی کمپرومائز اور ٹاکس کر لیں. دلچسپ بات یہ ہے کہ ایران تو ہمیشہ سے یہی کہہ رہا ہے اور ابھی بھی وہی یہی کہہ رہا ہے کہ ہم نے 2003 کے بعد کوئی نیوکلیر بم بنانے کا پروگرام نہیں رکھا، اور آیت اللہ خمینی نے بھی یہ کہا ہے، امریکن سائنٹسٹ بھی یہی کہہ رہے ہیں، اور امریکن انٹیلیجنس کمیونٹی بھی یہی کہہ رہی ہے کہ ایران کے کوئی ارادہ نہیں ہے ٹو میک دس نیوکلیر بم. یہ اسرائیل کا ڈرامہ ہے جو کہ 2004 سے وہ شروع ہوا ہے، 2006 11 12 لگا رہا ہے کہ جی بس ابھی 2 ہفتے کے اندر، 3 ہفتے کے اندر، 3 ماہ کے اندر، 6 ماہ کے اندر ایران نیوکلیر ویپن بنا لے گا. ایک تو یہ اسرائیلی ڈرامہ ہے اور ٹرمپ کو بھی پتا ہے اس بات کا، مگر ٹرمپ اس وقت ایک قیدی ہے. ایک طرف ٹرمپ کا وہ میگا بیس ہے، میک امریکہ گریٹ اگین، جو کہ ان کو کہتا ہے کہ آپ نے اب کسی جنگ کے اندر حصہ نہیں لینا، آپ نے انفیکٹ آپ نے جو دنیا میں جنگیں ہو رہی ہیں ان کو ختم کرانا ہے، پیس میکر بننا ہے آپ نے، اور سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ امریکہ کوئی نئی جنگ کے اندر انوالو ہو جائے. دوسرا یہ کہ کانگریس کے اندر بھی آوازیں شروع ہو گئی کہ جی یہ پریزیڈنٹ کا پاور ہے ٹو ڈکلیئر وار، یہ کانگریس کا پاور ہے، پریزیڈنٹ کو ہمارے پاس آنا چاہیے تھا. اگر پریزیڈنٹ نے کوئی کمٹ کرنا ہے ان اے وار ود ایران تو پہلے ہم سے آ کے اجازت لینی پڑے گی، ادروائز اٹ ول بی انکانسٹیٹیوشنل. تو اس قسم کے ایشوز گھر میں بھی ہیں اس کے. اور اس وقت جو میری اطلاع کے مطابق وہ جو میگا موومنٹ اور جو لبرلز کا جو موومنٹ ہے وہ اسٹرانگ ہوتا جا رہا ہے اینٹی اسرائیل ان امریکہ اینڈ ان دا ریسٹ آف دا ورلڈ. تو اتنا آسان نہیں ہوگا ڈونلڈ ٹرمپ کے لیے کہ اس کو نظر انداز کر کے
اور وہ اسرائیل کا ساتھ دے اور اپنے امریکن ٹروپس کو، امریکن جہازوں کو ڈائریکٹلی انوالو کر دے. اچھا، مگر اسرائیل کی پوری کوشش ہے کہ یہ کسی طریقے کے ساتھ کیا جائے. تو اب ایک ہی صورت رہ گئی ہے، یا تو ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ خود فیصلہ کرے کہ نہیں، میں نے نہیں ہیلپ کرنی اسرائیل کی، اور اسرائیل کو فورس کرنا ہے اور سیز فائر. کیونکہ آپ دیکھ ہی رہے ہر روز ہوتا کیا ہے، ہر روز ہر رات کو ادھر سے ان کے جیٹس آتے ہیں، ادھر سے ان کی میسائل جاتی ہیں. اور اب تو حائفہ کا بھی اور تل ابیب کا بھی نقصان ہونا شروع ہو گیا ایک طرف. دوسری طرف یہ ہے کہ ایک ڈبیٹ شروع ہو گئی ہے. ڈبیٹ یہ شروع ہو گئی ہے ویسٹ کے اندر کہ کیا اسرائیل اور امریکہ مل کے بھی یہ جنگ جیت سکتے ہیں کہ نہیں. اس کے اوپر آتے ہیں، اس کے اوپر بعد میں آتے ہیں. تو یہ سارے سوال کھڑے ہو گئے ہیں. جو مجھے ڈر ہے کہ اگلے 2 ہفتے کے اندر ایران نے دھمکی دی ہے کہ اگر امریکن انوالو ہو جاتے تو ہم امریکن بیسز کو ٹارگٹ کریں گے. اب آپ کے پاس ایک نقشہ بھی ہے، اگر آپ دکھا سکیں تو ناظرین کو دکھا دیں کہ جہاں جہاں امریکہ کے بیسز ہیں ان دس ہول ریجن، درجنوں کے حساب سے بیسز ہیں. اور اگر امریکہ انوالو ہوتا ہے ڈائریکٹلی تو پھر ایران از تھریٹنڈ کہ ہم آپ کے جو ملٹری بیسز ہیں ان کے اوپر بھی حملے کریں گے. اگر ایسا ہوتا ہے تو پھر امریکن انوالومنٹ اور بھی بڑھ جائے گی، پھر تو فل فلیش انوالومنٹ ہو جائے گی. تو اب جو ڈر لگ رہا ہے جس بات کا، جس کی وجہ سے میں نے آپ کا سوال کا جواب نہیں دیا، ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی دے رہا ہوں، کہ جو ڈر لگ رہا ہے یہ کہ اسرائیل کوئی فالس فلیگ آپریشن نہ کرتے. فالس فلیگ آپریشن اگر اسرائیل نے کر دیا اور کسی امریکن بیس کو ٹارگٹ کر دیا اور کہا کہ یہ ایران نے کیا ہے، تو پھر ایک بہت بڑا ایک ماحول بن جائے گا اور یہ ایکسکیوز بن جائے گا یا پری ٹیکسٹ بن جائے گا فار ڈونلڈ ٹرمپ ٹو کمٹ امریکن فورسز ٹو دس وار. تو مجھے سب سے بڑا ڈر یہ ہے کہ اگلے 2 ہفتے کے اندر جب تک امریکہ پاز میں ہے، بھی فیصلہ نہیں کیا، حالانکہ ڈونلڈ ٹرمپ نے ٹینکرز بھی بھیج دیے ریفیولنگ کے لیے، اور آج 1-2 دن کی خبر ہے کہ شاید 1-2 B-2 بامبرز بھی بھیج دیے. یہ کنفرم نہیں ہے، مگر کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ جو بگ ہیوی بامبز جو ڈراپ کرتے ہیں بنکر بسٹرز، وہ بھی 2 یا 3 B-2 بامبرز بھیج. اب وہ B-2 بامبرز تو امریکہ ہی آپریٹ کر سکتا ہے اور انہی کے پاس ہی وہ بامبرز، اسرائیل نہیں آپریٹ کر سکتا. مگر وہ جو باقی ریفیولنگ ٹینکرز بھیجے ہیں وہ تو اسرائیل کے لیے بھیجے ہیں، اسرائیل ایئر فورس کین یوز دوز. سو اس لیے وی ہیو اے ویری سیریس سچویشن گوئنگ فارورڈ. یا تو اگلے 2-3 دن کے اندر اندر کوئی ایسی انیشیٹو لیا جائے جس کے ساتھ سیز فائر ہو جائے اور اسرائیل اور ایران دونوں سیز فائر کر لیں اور پھر ٹیبل پہ جا کے بیٹھ جائیں. اور اگر وہ نہیں ہوتا تو یہ جو 2 ہفتے کا پاز ہے عائشہ، یہ مجھے ڈر ہے کہ اس کے اندر فالس فلیگ آپریشن نہ ہو جائے. اور اگر فالس فلیگ آپریشن ہو گیا تو امریکہ ول فیل کمپیلڈ ٹو جمپ ان. لیکن آپ کے خیال میں 2 ویکس کی جو ونڈو ہے یہ رشیا اور چائنا کو سینٹر سٹیج پہ نہیں لا سکتی کہ وہ بھی کوئی مووز کرے؟ کیونکہ رشین پریزیڈنٹ پوٹن کا تو یہ سٹیٹمنٹ بھی سامنے آیا ہے کہ اسرائیل کو کئی بار بتایا کہ ایران کے جوہری ہتھیار کے حصول کا کوئی ثبوت نہیں ہے. اور دوسری طرف ہم چائنا کی بھی کچھ ایسی اطلاعات سن رہے ہیں کہ امداد کی جا رہی ہے، لیکن ظاہر ہے مستند اطلاعات نہیں ہیں ایسی سامنے. دیکھیے، چائنا ڈائریکٹلی براہ راست تو بالکل کسی جنگ میں نہ گیا ہے، کبھی نہ جائے گا. اور روس بھی جو ہے جسے کہتے ہیں نا اٹس گاٹ اٹس ہینڈز فل یوکرین. تو روس اور چائنا اور پاکستان اگر مل کے کوئی پروپوزل بنائے جس کی OIC کی بیکنگ ہو اور یورپینز کی بیکنگ ہو تو پھر میرا خیال ہے بات آگے بڑھ سکتی ہے. مگر مجھے ایسے لگتا ہے کہ یورپینز جو ہے نا وہ اس ٹیبل پہ نہیں بیٹھیں گے جہاں رشیا، پاکستان، OIC اور چائنا بیٹھ رہے ہیں. سو آئی تھنک اس قسم کے ایشوز بنیں گے آگے جا کے. بٹ سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے ٹو کنونس ڈونلڈ ٹرمپ کہ آپ اسرائیل کو کہیں کہ پاز کرے بومبنگ. ایران ول پاز اف اسرائیل پازز، اس میں کوئی شک نہیں ہے. ایران کو تو منا لیں گے. ایران نے پہلے بھی کہا ہے کہ پہلے سیز فائر ہوگی تو پھر بات چیت ہوگی، ادروائز کوئی فائدہ نہیں ہے ڈسکشن کرنے. اور بڑی انٹرسٹنگ بات ہے کہ یہ جو یورپینز نے جو ڈسکشنز کی ہے ایران کے ساتھ، جہاں ان کے فارن منسٹر گئے ہوئے تھے جو آپ نے کہا کہ وہ ناکام ہو گئی، وہاں یہ پروپوزل یورپینز نے نہیں ایکسیپٹ کی. یہ بڑی سیدھی سی پروپوزل تھی کہ سیز فائر کرے اور اس کے بعد بات چیت کرتے.
وہ پہلے کہتے ہیں کہ جی آپ بتائیں یہ کریں گے وہ کریں گے, اور اتنی دیر تک یہ لڑائی جھگڑے چلیں گے. ان کا یہ خیال ہے کہ ایران کو ہم سوپن اپ کر رہے ہیں, اور اسرائیل جو ہے وہ یورپینز کو آگے نہیں بڑھنے دے گا, بیکاز اسرائیل چاہتا ہے کہ جس حد تک وہ ایران کو ڈیمیج کر سکے وہ کرے, اور اس کی یہی کوشش ہے کہ امریکیوں کو انوالو کیا جائے تاکہ جو ایرانی نیوکلیئر سائٹس ہیں ان کو ڈسٹروائے کیا جائے. تو اس قسم کے آبجیکٹیوز ہیں ان کے, اور اس دیکھنا یہ ہے کہ یہ اگلے 2 ہفتے کے اندر اندر کیا احساس ہوتا ہے اسرائیل کو, یورپین کمیونٹی کو اور ڈونلڈ ٹرمپ کو, کہ کیا وہ جو آبجیکٹیوز ہیں اسرائیل کے وہ پورے ہو سکتے ہیں کہ نہیں, کامیاب ہو سکتے ہیں کہ نہیں, اور اگر نہیں تو پھر کیسے لاسز کو منیمائز کیا جائے اور یہ جنگ کو ختم کیا جائے. اچھا سیٹ صاحب, سب سے زیادہ جو فوکس تھی وہ یہی ٹاکس تھی جنیوا کی جو لڑکھڑا گئی ہیں, کیونکہ وہاں سے وہ OIC اجلاس میں چلے گئے ایرانی وزیر خارجہ. میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ جو یورپی ممالک ہیں ان کے ساتھ مذاکرات کو امریکہ اور ایران کا کتنا اعتماد حاصل ہے, کیونکہ ایران کا سب سے بڑا اعتراض ہی یہ ہے کہ آپ ہم سے مذاکرات کرنے تو آ گئے ہیں لیکن آپ نے اسرائیلی جارحیت کی ابھی تک مذمت تک نہیں کی. میرا خیال ہے اس لیے یورپینز نے انیشیٹو لیا ہے, بیکاز آپ کو یاد ہوگا جو پہلی اگریمنٹ ہوئی تھی بٹوین امریکہ اینڈ ایران, اس میں گراؤنڈ ورک جو تھا یورپینز نہیں کیا تھا, تو اس لیے میرا خیال ہے کہ وہ دے ور آلسو کین ٹو شو دیٹ وی آر پلیئرز, مگر ظاہر ہے دے فیلڈ بیکاز ان کے پاس مینڈیٹ نہیں ہے. مینڈیٹ تو اس وقت صرف ڈونلڈ ٹرمپ کے پاس. اسرائیل کو اگر کوئی سمجھا سکتا ہے یا روک سکتا ہے یا دھکا دے سکتا ہے یا لگام ڈال سکتا ہے وہ اونلی ڈونلڈ ٹرمپ, اور کوئی نہیں کر سکتا. اس لیے یورپینز کے پاس تو مینڈیٹ ہی نہیں ہے کہ وہ زیادہ بات کریں. جب ایران کہتا ہے سیز فائر تو ان کو ایکسیپٹ کر لینی چاہیے, کیونکہ سیز فائر ہوگی تو نیگوسیشنز ہوں گے نا. ہاؤ کین یو ہیو نیگوسیشن جب بم پھٹ رہے ہیں ایک دوسرے کے, اور تو یہ ایران از رائٹ. اب یہ کنونس کرنا ہے ڈونلڈ ٹرمپ کو کہ یہ اٹ از دی اونلی وے آؤٹ, اور یو آر دی اونلی ون جو اسرائیل کو سمجھا سکتا ہے. تو مجھے یہ خیال ہے کہ اب میرا خیال ہے کہ یہ جو OIC کی میٹنگ بھی ہے یہ ایران کا سٹینڈ جو ہے اس کو بیک کرے گی اسٹرانگلی, اور رشیا اور چائنا بھی جو ہے اس کو بیک کریں گے, اور ایک بہت بڑا حصہ دنیا کا ایران کے جو سٹینڈ ہے سیز فائر ہو پہلے اینڈ دین ٹاکس کین ٹیک پلیس. اور آپ نے دیکھا کہ پاکستان سیز فائر کے اوپر کافی ایمفسائز پہلے بھی کیا اور اب بھی کرے گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان نے ڈونلڈ ٹرمپ کے لیے تو نوبیل پرائز کی نامینیشن دے دی ہے, اور اس بیسس کے اوپر کہ جی ڈونلڈ ٹرمپ نے انڈیا اور پاکستان کی جنگ کے سیز فائر کروائی. مذاکرات تو بعد کی بات ہے, اس کی تو کوئی توجہ نہیں دے رہا ابھی. سیز فائر, وار کو روکنا. تو اس لیے ڈونلڈ ٹرمپ بھی یہی چاہتا ہے, اس نے بھی یہی کہا ہر جگہ پہ کہ میں نے کانگو کے اندر, روانڈا کے اندر, میں نے ہر جگہ ایریٹریا پہ, میں نے ادھر, میں نے ادھر, ایجپٹ, میں نے انڈیا پاکستان, میں نے تو جنگ روک دی ہے, سیز فائر کروا دی ہے. اور and I think that's what he would like here also. اور میرا خیال ہے امریکہ کی جو پرانی پوزیشن تھی جس کی وجہ سے اس نے وہ پرانی ایشوز جو تھے ان کو پھر سے کھول دیا تھا اور ایک نئے ڈیمانڈز کرنے شروع کر دیے تھے. I think the international community will be more reasonable this time. مگر اب دیکھیں اسرائیل کی یہ کوشش ہے کہ اگلے 10 دنوں کے اندر اندر ان کے جو میجر نیوکلیئر انسٹالیشنز ہیں ان کو جتنا ڈیمیج کر سکتے ہیں وہ کریں, اور اتنی دیر تک کوئی سیز فائر نہ ہونے. I think that's a very minimum that you can expect from Israel and America. ہاں, لیکن اسرائیل کی طرف سے یہ دعوے کیے جا رہے ہیں کہ ایران کے جوہری پروگرام کو 2 سال کے لیے پیچھے دھکیل دیا. آپ کو کیا لگتا ہے کہ سیز فائر کے لیے کیا فیس سیونگ امریکہ یا اسرائیل کو چاہیے ہوگی اگر امریکہ فورس کرے اسرائیل کو فور دس؟ امریکہ اور اسرائیل یہ کہیں گے کہ ہم نے ایران کا نیوکلیئر پروگرام جو ہے نا اس کو 5 سال پیچھے پھینک, اس سے زیادہ اور کوئی فیس سیونگ نہیں. That's it. اب وہ جو ہے وہ تو پھر دنیا دیکھے گی نا, کیونکہ دنیا کا اس وقت جو موقف ہے وہ تو یہ ہے نا کہ آپ 6 مہینے 1 سال آپ روک بھی دیتے ہیں, آپ ان کے سائنٹسٹ بھی مار دیتے ہیں, کہ سیاسی لیڈرشپ کو بھی ڈیسیمیٹ کرتے ہیں یا ڈیگریڈ کرتے ہیں. ان کے پاس نو ہاؤ ہے, نالج ہے کہ بم کیسے بنانا ہے, انہوں نے وہ ان کو پتا ہے اس بات, تو وہ آج نہیں کل پھر شروع ہو جائے گا وہ کام. یہ آپ ڈسٹروائے کریں گے نیوکلیئر سائٹس, وہ ان کو ری بلڈ کر لیں گے. یا تو یہ ہے کہ ہر ہفتے آپ جا کے لڑائی جہاں بم مارتے رہے, مگر وہ تو ہو نہیں سکتا نا, یو ہیو ٹو اسٹاپ. تو وہ جو ہے وہ پھر the Iranians can restart their nuclear program at any time. تو یہ ضرور وکٹری کلیم کر سکتے ہیں کہ
जो नेतन्याहू कहता रहता है कि जी वो 6 हफ्ते दूर हैं, 6 महीने आगे, वो 6 बम बना लिए उन्होंने, इस किस्म की फजूल बातें, झूठ बोलता है वो। और जैसे लोगों ने बताया है कि 2010-12 से वो लगा हुआ है ये झूठ बोल। और यही धमकी देता है कि जी वो 6 महीने दूर है। मेरा ख्याल है कि यू कैन एक्सपेक्ट कि इसराइल अभी सीज फायर के लिए तैयार नहीं होगा। अमेरिका को कोशिश करेगा कि वो इन्वॉल्व हो जाए, फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करेगा टू प्रोवोक अमेरिका, और ताकि अमेरिका में शोर शराबा हो, और ईरान को ब्लेम करने की कोशिश करेगा। और दूसरी तरफ से प्रेशर होगा फ्रॉम मेगा, फ्रॉम कांग्रेस, फ्रॉम ओआईसी, फ्रॉम रशिया, फ्रॉम चाइना, फ्रॉम पाकिस्तान एंड अदर्स कि जी सीज फायर कराई जाए, बाद में बातचीत होगी। तो लेट्स सी अब डोनाल्ड ट्रंप क्या फैसला कैसे करें। ठीक है, लेकिन इनिशियली आपने कहा कि डोनाल्ड ट्रंप ओआईसी इजलास की तरफ भी देख रहे होंगे, और ओआईसी इजलास इसलिए भी अहमियत का हामिल हो गया कि आपकी प्रेडिक्शन के मुताबिक फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब ने भी वहाँ स्टॉप ओवर किया है और बाकायदा मुलाकात की है टर्किश प्रेसिडेंट से, और हमारे नायब वज़ीर आज़म भी उस मीटिंग में मौजूद थे। ज़ाहिर है ईरान का मामला ज़ेर गौर आया होगा, लेकिन ओआईसी वज़ीर ख़ारिजा के इस इजलास से टर्किश प्रेसिडेंट ने जो खिताब किया, तैयब अर्दवान साहब ने, उन्होंने कहा कि यूरोप को शर्म आनी चाहिए कि उन्होंने गैर मशरूत हिमायत की है इसराइली इक़दाम की, और दूसरा जो मुस्लिम ममालिक हैं वो इसराइल पर मौसर पाबंदियों के निफाज के लिए अपनी कोशिशें तेज करें। कौन से मुस्लिम ममालिक और कैसी पाबंदियां, और वो कैसे मजबूर करेंगे इसराइल को कि वो जारहियत रोके? आसान काम नहीं है। जब तक इसराइल को यूरोप सपोर्ट करता है और अमेरिका सपोर्ट करता है, तो मुस्लिम ममालिक क्या कर सकते हैं ज़्यादा। वो सिर्फ यही है ना, एग्जाम्पल देता हूँ। इस वक्त जॉर्डन, सीरिया, इराक, इनकी एयर स्पेस के ऊपर से जाते हैं जहां इसराइल हैज टू ओवरफ्लाई टू कम टू ईरान। अगर ये रोक देते हैं, ये कहते हैं हम ओवरफ्लाइट्स नहीं होने देंगे, एक इशू ये हो गया, हो सकता है ना। दूसरा ये कि ईरान की मिसाइल्स भी जो है वो भी एक दो मुल्कों के ऊपर से होके जाती है, जो बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं जी, उनको भी रास्ते में शूट डाउन किया जाता है बाय कंट्रीज विच आर अलाइन्ड टू यूएस। जॉर्डन हो जाए, सीरिया हो जाए, साइप्रस हो जाए, इराक हो जाए, एयरक्राफ्ट कैरियर्स भी हैं उस एरिया में। सो दिस ये जो मुल्क है ना, दे आर वेरी क्रिटिकल, इसराइल के नेबर्स। सो आई थिंक कोशिश यही है कि किसी तरीके के साथ इत्तेहाद किया जाए होते धोखे, और उसके बाद फिर कोई कार्रवाई ऐसी की जाए जिसके साथ इसराइल को तकलीफ हो, या उसकी जंगी कार्रवाई जो है उसको धक्का लगे। नाउ वी हैव टू वेट एंड सी। अमेरिका और हर जगह पे बैठा हुआ है, और इनमें से बहुत से लोग कॉम्प्रोमाइज, डीपली कॉम्प्रोमाइज, बट एट द सेम टाइम इस वक्त एक ग्लोबल अपरोर है, आउटरीच है अगेंस्ट व्हाट इजराइल इज डूइंग। और कब तक ये मुस्लिम ममालिक जो है चुप करके बैठे रहेंगे और सिर्फ लफ्जी कार्रवाई करेंगे? लेट्स सी क्या होता है कि नहीं। बट आई थिंक एक साइकोलॉजिकल प्रेशर डाला जा सकता है ऑन डोनाल्ड ट्रम्प कि भाई आप सीज फायर करें एंड देन स्टार्ट द टॉक्स। और मीनवाइल जो जीसीसी के एम्बेसडर्स, उनका इजलास भी हुआ है और उन्होंने भी जोहरी तनसीबात पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है। सेठ साहब, इस वक्त गल्फ स्टेट्स में कौन है जो अपना किरदार अदा कर सकता है? क्योंकि ग्रेटर इसराइल सिर्फ ईरान तक तो महदूद नहीं रहेगा, कुछ दूसरे ममालिक भी ख़तरा महसूस करेंगे इसराइल से? नहीं, ज़्यादातर जॉर्डन इज द मेन वल्नरेबल कंट्री। उसकी वजह यह है कि नेतन्याहू ने तो बहुत अरसा पहले कह दिया था कि ये 2 स्टेट सोल्यूशन जो है ये मुझे एक्सेप्टेबल नहीं है। क्यों? उन्होंने कहा कि पैलेस्टीनियंस का तो घर है ऑलरेडी जॉर्डन। वो कहता है 60% लोग जॉर्डन के पैलेस्टीनियंस हैं, और अभी भी कोशिश है उसकी ये है कि ये वेस्ट बैंक और गाजा से जिनको लोगों को निकाल रहा है कि वो जॉर्डन में जाएं या इजिप्ट में जाएं। तो वो तो कहता है कि जॉर्डन ऑलरेडी इज अ पैलेस्टीनियन स्टेट, या बन सकती है, वहां की मोनार्की को खत्म करें और जो ये पैलेस्टीनियंस को दे दे जॉर्डन, वो अपनी रियासत बना ले वहां। वो तो ये कहता है जी। इसीलिए तो आई थिंक जॉर्डन हैज टू बी वेरी केयरफुल कि ये ना हो कि नया प्लान बन जाए अगर और कुछ नहीं तो चलो फिर पैलेस्टीनियंस को जॉर्डन के अंदर भेज दिया जाए एंड सो ऑन। तो मेरा ख्याल है कि इजराइल जो है विल नॉट एक्सेप्ट एनीथिंग लेस देन। देखिए ना, ये जो सारी जंग है, अब इसके अंदर शिकस्त अगर हो गई
या अपने मकसद पूरा ना हुआ तो नेतन्याहू नहीं बचेगा। हम्म इसराइल के अंदर रेजीम चेंज हो जाएगी, ये मैं आपको बता रहा हूँ। ईरान के अंदर रेजीम चेंज होने का कोई इम्कान नहीं। रेजीम चेंज अगर कोई हो जाएगी तो इसराइल के अंदर हो जाएगी। जी जो मुल्क हारता है ना या जीतता नहीं है, वहाँ ये सियासी किस्म के प्रॉब्लम्स होते हैं। और अभी जिस किस्म की सूरत हाल है वो ये है कि लोग ये कह रहे हैं कि पहली बात तो ये है कि ईरान इज नॉट गोइंग टू मेक ए न्यूक्लियर बॉम्ब। वो तो अमेरिकन इंटेलिजेंस कम्युनिटी के लोग जो है वो पहले से ही कह रहे हैं। नंबर एक। नंबर दो, ट्रंप को इस बात का पता है। नंबर तीन, ट्रंप को पता है कि नेतन्याहू झूठ बोल रहा है और वो अपनी सर्वाइवल के लिए भी बहुत कुछ कर रहा है रादर देन जस्ट इजराइल। और अब इसराइल के अंदर भी पब्लिक ओपिनियन चेंज होना शुरू हो गया। और जो उनकी तवक्को थी कि ईरान के अंदर अयतुल्लाह के खिलाफ पब्लिक ओपिनियन खड़ा हो जाएगा और रजा पहलवी आ सकता है, ये वो सब खत्म हो गई है। Iranians stood by their country and by their nation, by their civilization. तो मैं समझता हूँ कि डोनाल्ड ट्रंप इज इन अ सीरियस सिचुएशन। वॉर नहीं जीत सकते। इसराइल एंड अमेरिका कैन नॉट विन दिस वॉर। हाँ, देखिए ना, इस पे बात रहती है अभी जी। अगर अमेरिका साथ दे तो इसराइल जंग जीत सकता है? नहीं, देखिए, नहीं जीत सकता। उसकी वजह अमेरिका क्या करेगा। पहली बात तो यह है कि क्या अमेरिका बूट्स ऑन ग्राउंड करेगा। 3 लाख अमेरिकन सोल्जर्स को भेजेगा और 1 लाख इसराइलीज को भेजेगा वहां ग्राउंड में टू सीज ईरान। कुछ छोटी बात है। सद्दाम हुसैन विद फुल वेस्टर्न सपोर्ट, अमेरिकन एंड यूरोपियन सपोर्ट, 8 साल लड़ता रहा है विद ईरान और कुड नॉट विन। तो यू नो इट्स नॉट इजी। और डेडिकेशन है और कमिटमेंट है टू डिफेंडिंग देयर मदरलैंड इन ईरान, पहली बात। दूसरी बात यह है कि अमेरिका इज नॉट रेडी फॉर बूट्स ऑन ग्राउंड। आफ्टर वियतनाम, फर्स्ट ऑफ ऑल साउथ कोरिया, वियतनाम, उसके बाद ये 3-4 जगह पे और जहां जहां अमेरिकन इंटरवेंशंस हुई हैं वेयर देयर बीन बूट्स ऑन ग्राउंड, अमेरिका हैज सफर्ड। इज नॉट वन। अफगानिस्तान लेटेस्ट एग्जांपल। सो बूट्स ऑन ग्राउंड इज नॉट अ सिचुएशन। और अमेरिका की आवाम और वो लोग जिन्होंने ट्रंप के लिए वोट डाला, दे आर नॉट रेडी टू हैव अमेरिकन सोल्जर्स किल्ड। ये तो डेमोक्रेट्स की पॉलिसी थी। ये तो क्लिंटन की, हिलरी क्लिंटन, बाइडन, ओबामा, ये उन लोगों की पॉलिसी थी। ट्रंप ने तो इनके अलग कैनवसिंग की है। तो इसलिए आई थिंक द प्रेशर ऑन ट्रंप इज गोइंग टू बिल्ड अप कि नो ट्रूप्स ऑन ग्राउंड। दूसरी बात ये है कि ट्रूप्स ऑन ग्राउंड तो होने नहीं है। साबोटाज के साथ बात नहीं बनती। जिस हद तक होती है वो होती है, इससे ज्यादा नहीं हो सकती। जिमी कार्टर ने भी छोटी मोटी करने की कोशिश की थी ना, ट्रूप ऑन ग्राउंड, नहीं बात बनी। बहरहाल अब जो सिचुएशन आगे बढ़ रही है तो दूसरा उनका एक ऑब्जेक्टिव तो ये है ना कि हमने ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम को खत्म करना। अच्छा, न्यूक्लियर प्रोग्राम ये खत्म नहीं कर सकते। अगर ये B-2 बॉम्बर्स भी आ जाते हैं तो उनको कम से कम दे विल हैव टू हिट फॉर्डा फ्रॉम द अदर न्यूक्लियर साइट्स डायरेक्टली। और ये इतना आसान काम नहीं है और एक दफा नहीं, मल्टीपल टाइम्स करना पड़ेगा उन पहाड़ों जहाँ के नीचे है ये सारा कुछ। तो इसलिए दैट्स नॉट इजी। और अगर छोटा मोटा डैमेज भी होता है तो वो रीबिल्ड हो सकता है। तो सारे अमेरिकन एक्सपर्ट्स जो कि मैंने सुने हैं, दे आर ऑल सेइंग कि इवन विद अमेरिकन इंटरवेंशन ईरान को डिफीट नहीं किया जा सकता। ईरान ने 8 साल लड़ाई की है, यहाँ भी उसका ज्यादा पावर है टू कीप ऑन फाइटिंग। और ना अमेरिका का स्टमक है फॉर इट, नॉर इसराइल तो विद इन 2 months उनको बड़ा सख्त तकलीफ होनी शुरू हो जाएगी। दे विल रन आउट ऑफ एम्युनिशन, दे विल रन आउट, उनकी तो लोग भागने शुरू हो गए हैं वहां से। अच्छा, पहला मकसद ये है कि जी किसी तरीके के साथ का बॉम्ब जो है उसको खत्म किया जाए। नॉट पॉसिबल। वो आप डिले कर सकते हैं बट दैट्स इट। ऐसे नहीं, लड़ाई के साथ आप नहीं कर सकते। सेकेंड ऑब्जेक्टिव इज कि किसी तरीके से सरेंडर करा दिया जाए ईरान इज नॉट रेडी फॉर अ सरेंडर। और so therefore I think there is no way that this coalition, America and Israel, can win the war, this war. So I think it's only a question of time. थोड़ा बहुत डैमेज कर लेंगे, थोड़ा बहुत धक्का लगेगा ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को, but eventually they will have to go back to the drawing board. ठीक है। इस तजिए से तो यही ज़ाहिर होता है कि जो कैलकुलेशंस या वो तवक्कुआत लगाई गई थी इस जंग से वो हासिल नहीं हो सकी। हो सकता है कोई नई डील ऑफर कर दें डोनाल्ड ट्रंप, लेकिन वो मुमकिन तौर पर क्या हो सकती है। फिलहाल तो पाकिस्तान कुछ ऑफर कर रहा है डोनाल्ड ट्रंप को। उस पर बात करेंगे एक ब्रेक के बाद।
शो में साथ देने का शुक्रिया। सेठी साहब, पाकिस्तान ने एक अनोखा काम किया है और इस पे ज़ाहिर है तबसरों का सिलसिला भी जारी है सोशल मीडिया पर, लेकिन आपका टेक इस पे बहुत ज़रूरी है। नोबेल प्राइज़ के लिए डोनाल्ड ट्रंप को नॉमिनेट कर दिया गया है, जो कि इससे पहले बहुत नाराज़ थे कि बराक ओबामा को क्यों दिया गया नोबेल प्राइज़, हालांकि वो हकदार हैं। और आपने बताया कि उन्होंने कितनी जंगों का तस्करा किया, कहाँ कहाँ उन्होंने तस्फिया करवाया, और इस सिलसिले में पेशरफ्त पाकिस्तान जैसे मुल्क ने की है। लेकिन कुछ लोग ये समझ रहे हैं कि इससे ईरान भी खफा हो सकता है, जबकि दूसरी तरफ कुछ लोगों का कहना है कि जो ख्वाहिश है डोनाल्ड ट्रंप की खुद को मनवाने की, ये उसको कैश करवाने के लिए एक मास्टर स्ट्रोक है। व्हाट डू यू थिंक? मुश्किल सवाल कर दिया, फंसाओगे मुझे। अच्छा, बात ये देखिए, ये डोनाल्ड ट्रंप को फ्लैटर करने की कोशिश की गई है, उनको खुश करने की कोशिश की गई है, और रियासतें इस किस्म की चीजें करती हैं अपने मफाद को प्रोटेक्ट करने के लिए। अगर डोनाल्ड ट्रंप जो है वो इंडिया पाकिस्तान का मसला जो है कश्मीर के ऊपर हल करा देता है, और ये जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है ईरान का और इसराइल का, ये करा देता है, then genuinely जो कुछ हुआ गाजा शाजा ये वो, then he will deserve a Nobel Prize. Make no mistake. तो ये दो कॉन्फ्लिक्ट्स, मतलब है 70, 75, 80 साल पुरानी कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, और इतने लोग मारे गए, इतना कुछ हो गया, यहाँ जंगें हो गई इसको। ये दो पेरेनियल वुंड्स हैं इन द इंटरनेशनल ऑर्डर। अगर डोनाल्ड ट्रंप इनको किसी तरीके से सेटिस्फैक्टरी सोल्यूशन कर लेता है तो then he deserves a Nobel Prize. इसलिए नॉमिनेट करना इज इनकरेजमेंट, जी करें, प्लीज गो अहेड, और दोनों चीजें सिमल्टेनियसली साथ साथ चल रही हैं, मगर बड़ा मुश्किल काम है ये, और जो ये करेगा उसको नोबेल प्राइज क्या, एक नहीं 10 नोबेल प्राइजेस मिलने चाहिए इन माय व्यू, बिकॉज ये दो मेजर सोर्सेज ऑफ कॉन्फ्लिक्ट इन रीजन्स। तो आई थिंक पहली बात ये है। दूसरी बात ये है कि इट्स टू अर्ली टू से, ये इजराइल वाली बात और ईरान वाली बात तो नेगोशिएशन शुरू होकर शायद कोई ट्रीटी हो ही जाए इवेंचुअली, मगर आई थिंक नेतान्याहू को भी रेजिम चेंज होनी पड़ेगी इजराइल के अंदर टू मूव फॉरवर्ड। जब तक नेतान्याहू है वहां इट विल नॉट गोइंग टू बी इजी, वो कोई से कोई गड़बड़ करेगा, कोई ना कोई फॉल्स फ्लैग करेगा, उसको निकालना पड़ेगा वहां से। सो दैट्स द सेकंड ऑब्जेक्टिव। एंड द थर्ड इज के इंडिया को समझाना पड़ेगा कि देखो ये जो तुम कह रहे हो हमने पॉज किया हुआ है सिंदूर, ये नॉनसेंस है, इसको खत्म करो इस बात को, एंड सिट अक्रॉस द टेबल एंड सॉर्ट आउट ये इश्यूज। और अच्छा खासा फॉर्मूला एक बना था एक जमाने में मुशर्रफ के दौरान और बीजेपी के दौरान और देन विद कांग्रेस, उस फॉर्मूला को आगे लेके चले और लड़ाई झगड़े बंद करें, सारे कश्मीरी इकट्ठे हो जाए और इंडिया पाकिस्तान आना जाना शुरू हो जाए, और ये जो कल्चरल बैरियर्स हैं रिवाइव होने शुरू हो जाए, और ये जो सारा हिंदुत्व इसको बंद किया जाए, जैसे हमारे यहाँ ज्यादा था इस्लाम इस्लाम इस्लाम। जितनी जल्दी मजहब को रियासत के अफेयर से बाहर रखा जाए, अपनी जात के तक रखा जाए, अपनी कम्युनिटी तक रखा जाए, मगर फॉरेन पॉलिसी या कॉन्स्टिट्यूशनल पॉलिसीज के अंदर पॉलिटिक्स शुड प्रिवेल, लॉ शुड प्रिवेल, एंड मजहब को बीच में नहीं आना चाहिए, स्पेशली जबकि दुनिया डिस्ट्रीब्यूटेड है इन सो मेनी डिफरेंट फेथ्स और सो मेनी डिफरेंट मजहब्स, तो ये तो बहुत बड़ी सोर्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बन सकती है। इसलिए वो चीज जो कि कॉन्फ्लिक्ट बनती है उसको हटाया जाए रास्ते में से, और सिविलाइजेशन को आगे बढ़ाने के लिए एक ऐसा निज़ाम क्रिएट किया जाए, इंटरनेशनल ऑर्डर, वेयर द रूल्स ऑफ दैट इंटरनेशनल ऑर्डर वो वर्क करते हैं, एंड दोज रूल्स हैव टू बी सॉर्ट ऑफ एपॉलिटिकल एंड दे हैव टू बी एरिलीजियस। तो मेरा ख्याल है कि गोइंग देयर इज नॉट गोइंग टू बी इजी, बिकॉज इस वक्त जो मुसलमान लोग हैं उनको तो ऐसे लग रहा है कि जैसे ये सारी एक बहुत बड़ी साजिश है, ज्यूइश क्रिश्चियन साजिश है, हिंदू साजिश है अगेंस्ट मुस्लिम्स, और ये जो परसेप्शन है ये दिस शुड नॉट टेक रूट, नहीं तो फिर एक वक्त आएगा कि वहां से फिर टेररिज्म शुरू हो जाएगी और फिर ये हमारे ऊपर इल्जाम लगने शुरू हो जाएंगे। तो जितना आप मुसलमानों को दबाएंगे, इस्लामोफोबिया करेंगे, उतनी ज्यादा रिएक्शन आएगी, और जिसने रिएक्शन आएगी तो फिर सबको नुकसान होगा उसके अंदर। ठीक है, ये है आलमी हालात के ऊपर सेठी साहब का तबसरा, और अब आपके सवाल शामिल करेंगे। वेलकम बैक। अब कराची से अली क्या जानना चाहते हैं? दुनिया भर में मुसलमानों के हालात बहुत बुरे हैं।
مسلمانوں کے ایک سیکولرزم کا لالی پاپ پکڑایا جاتا ہے، جبکہ ان کو برما میں بھی مارا جاتا ہے، انڈیا میں بھی مارا جاتا ہے، مڈل ایسٹ میں ان کے حالات کچھ زیادہ اچھے نہیں ہیں۔ یورپینس کا جو ہے وہ سب کچھ آپ کے سامنے ہے کہ کس طرح سے وہ مسلمانوں کے ساتھ بیہیو کرتے ہیں۔ دنیا بھر میں مسلمانوں کو مارا جاتا ہے، اور فلسطین اور غزہ کا حالات تو آپ کے سامنے ہے۔ 50,000 فلسطینی بچے مارے جاتے ہیں، لیکن کوئی دنیا میں جو ہے پوچھنے والا نہیں ہوتا۔ اگر یہی یورپ ان کے اگر 10-12 ڈاگس بھی کسی حادثے سے مر جائیں تو ان کی پورے نیوز چینلز جو ہے وہ پوری دنیا سر پہ اٹھا لیتے ہیں۔ تو پھر ہم مسلمانوں کو اور بالخصوص مڈل ایسٹ کی کچھ کنٹریز کو سیکولرزم کا جو لالی پاپ ہے وہ پکڑایا جا رہا ہے، اور بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ آپ لوگ مطلب سیکولر کیوں نہیں ہو جاتے، ریڈیکل کیوں ہیں؟ تو ہم کیوں سیکولر ہوں؟ ہم اپنے مذہب کو کیوں نہ آگے کریں؟ کیونکہ ہمیں صرف مارا ہی اس لیے جا رہا ہے کیونکہ ہم مسلمان ہیں۔ ہمارے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے وہ صرف اس لیے ہو رہا ہے کیونکہ ہم مسلم ہیں۔ کسی اور قوم کے اتنے سارے لوگ مارے جاتے تب تک بہت کچھ ہو چکا ہوتا۔ اور مڈل ایسٹ کی جو کنٹریز ہیں وہ بہت تیزی سے سیکولرزم کی طرف بڑھ رہے ہیں، جبکہ یہ ورڈ جو اس دنیا میں ایگزسٹ نہیں کرتا۔ یہودی صرف مسلمانوں کو اس لیے مار رہے ہیں بیکاز کہ وہ مسلم ہیں۔ میرا خیال ہے ابھی میں نے اس کا جواب دیا ہے، مگر میں پھر دیتا ہوں۔ یہ آپ کی غلط فہمی ہے، تاریخی بھی اور ویسے بھی۔ میں ایکسپلین کرتا ہوں۔ سیکولر کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ اپنے مذہب کو چھوڑ دیں۔ سیکولر کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ مذہب کے ذریعے اپنی سوچ تبدیل کریں یا رکھیں۔ سیکولر کا صرف یہ مطلب ہے کہ عام زندگی میں اور ایک دوسرے کے ساتھ جو تعلقات آپ نے بنانے ہیں، انٹرنیشنلی بھی اور ڈومیسٹکلی بھی، وہ مذہب کے اوپر نہ کریں۔ اگر مذہب کے اوپر کریں گے تو لڑائی جھگڑے ہوں گے، کیونکہ ہر بندہ اپنے مذہب میں یقین رکھتا ہے اور بڑا پیشنیٹلی بلیو کرتا ہے۔ انٹرنیشنل افیئرس کے اندر مذہب کو بیچ میں نہیں لانا چاہیے، یہ سیکولر کا مطلب ہے۔ یہ نہیں ہے کہ آپ اپنا مذہب بھول جائیں یا آپ لادین ہو جائیں، نہیں۔ سیکولر کا یہ مطلب ہے کہ کانسٹیٹیوشن اور انٹرنیشنل افیئرس کے اندر، کیونکہ دیکھیے کہ مذہب مت لائیے۔ بیکاز ایگزامپل میں آپ کو دیتا ہوں، جیسے ہم نے فیڈرلزم کریٹ کی ہے کہ سینٹرل حکومت جو ہے وہ نہیں چلتی، فیڈرلزم چلنی پڑتی ہے، لوگوں کو اپنے حق چاہیے۔ اسی طریقے کے ساتھ یو ہیو ٹو گیو فریڈم ٹو پیپل، اور اسپیشلی ان انٹر گورنمنٹل ریلیشنس۔ تو اگر آپ نے ایک اسلامی نظام جیسے ایران میں آپ نے بنایا ہے یا افغانستان میں آپ نے بنایا ہے، تو آپ دیکھیں گے کہ اگر آپ اس کو آگے بڑھاتے ہیں تو پھر آپ کانفلکٹ میں آئیں گے، یو ول انٹر انٹو اے کانفلکٹ۔ آپ دیکھیے فرسٹ ورلڈ وار اور سیکنڈ ورلڈ وار، کیا آپ کا خیال ہے ورلڈ وار جو دو ہوئے وہ کوئی ریلیجنس کے بیسس پہ ہوئے تھے؟ No. اس کے اندر کوئی ریلیجن کا ایشو نہیں تھا۔ ریاست جو تھی ان کے انٹرسٹ تھے، سویلائزیشنز کے انٹرسٹ تھے، گلوبل ایمبیشنز تھیں، امپائرز تھے، بٹ ناٹ دیٹ نتھنگ ٹو ڈو ود ریلیجن۔ تو اس لیے میں آپ سے وہ دیٹ واز امپیریلزم، کلونیلزم، اس قسم کے انٹرسٹ تھے۔ اور یہ جو امریکا کا اور رشیا کا جو لڑائی جھگڑے رہے ہیں، وہ یہ نہیں تھا کہ ایک طرف کرسچینٹی تھی اور دوسری طرف ایتھیزم تھی، نو، اس کا تعلق نہیں تھا۔ اٹ واز کولڈ وار جو تھی، اٹ واز آل اباؤٹ جی گریٹ پاور رائولری، دیٹ از واٹ اٹ واز۔ اس میں مذہب واز ناٹ انوالوڈ۔ اب آپ اگر کہہ رہے ہیں کہ جی مسلمان سارے یہ ہو اس لیے رہا ہے کیونکہ مسلمانوں کے وہ خلاف ہے، تو سوال یہ پوچھنا چاہیے کہ یہ کب سے مسلمانوں کے خلاف ہیں، اور کیا ابھی یہ اتنے خلاف ہو گئے ہیں؟ پہلے بھی تھے تو جنگیں تو نہیں ہوتی تھی اس قسم، اب جنگیں ہونی شروع ہو گئی ہیں، تو یہ کیوں ہوئی ہیں؟ یہ تو میرا خیال ہے آپ جو تاریخ ہے اس کو ذرا ریورس کر کے دیکھیں کہ یہ اس لیے نہیں ہے کیونکہ آپ مسلمان ہیں، یہ اس لیے ہے بیکاز ان کے مفاد اور آپ کے مفاد کہیں نہ کہیں جڑتے نہیں ہیں، اس لیے لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں۔ اور اگر آپ مذہب بیچ میں لے آئیں گے تو پھر آپ دیکھ لیجیے کیا ہوا ہے آپ کے ساتھ مذہب کے اندر، مسلمانوں کے اندر آپ کے ساتھ کون کھڑا ہونے کے لیے تیار ہے؟ مجھے بتائیں۔ آپ خود ہی کہہ رہے ہیں کہ یہ جو سارے سعودی عربیہ ہے یا یو اے ای ہے، یہ سیکولرزم کی طرف جا رہے ہیں۔ بالکل سیکولرزم کی طرف نہیں جا رہے۔ یہاں کوئی مذہب کی کمی نہیں ہو رہی ان کے ملکوں کے اندر، یہ اتنے ہی مسلمان ہیں جتنے پہلے تھے، نہ آپ سے بڑھ کے مسلمان ہیں نہ آپ سے کم مسلمان ہیں۔ تو ہو کیا رہا ہے؟ وہ صرف یہ ہو رہا ہے کہ وہ پہلے ایکسپورٹ کر رہے تھے اسلام کو، اور وہ بھی ریڈیکل اسلام کو، مساجد بنا رہے تھے جہاں ریڈیکل قسم کی باتیں، جہاں وہ مسجد بنتی تھی انہی لوگوں کے خلاف باتیں ہوتی شروع ہو گئی تھی، اور انقلابی باتیں ہونی شروع ہو گئی تھی، اوور تھرو دا اسٹیٹ ہونی باتیں شروع ہو گئی تھی۔ تو پھر اسی کو تو انہوں نے ٹیررزم قرار دیا۔ اب بات یہ ہے کہ
آپ جس ملک میں جاتے ہیں وہاں کے قانون اور کانسٹیٹیوشن کو رسپیکٹ کرنا چاہیے. اب آپ کے یہاں جو لوگ آتے ہیں دے ہیو ٹو ریسپیکٹ آر لاز اینڈ آر کانسٹیٹیوشن. ہم نے اپنے لاز کو کافی حد تک اسلامائز کر لیا ہے, اور جہاں وہ اسلامائز نہیں کیا وہ اس لیے نہیں کیا بیکاز وہ کاروبار کے درمیان وہ پرابلمس بنتے ہیں. بیکاز آج کل وہ کہتے ہیں نو نیشن از این آئیلینڈ. کوئی ملک جو ہے وہ اپنے طور پہ نہیں زندہ رہ سکتا. وی آر آل انٹریکٹنگ ود ایچ ادر, انٹیگریٹڈ ود ایچ ادر. اور آج تو ایون مور ود آرٹیفیشیل انٹیلیجنس اینڈ ود انٹرنیٹ, تو آپ تو ہر جگہ پہ پہنچے ہوئے ہیں اور وہ ہر جگہ پہ پہنچے ہوئے ہیں. ہاؤ کین یو ڈسٹنگوش کہ آن دا بیسس آف ریلیجن؟ یو کانٹ ڈو دس. آپ اپنا مذہب اپنے پاس رکھیں, خود نیک ہو, ڈو گڈ تھنگس اینڈ ٹرائی اینڈ فالو یور اون پرنسپلز ان یور اون کنٹری ٹو دیٹ ایکسٹینٹ دیٹ یو آپ کسی اور کے اوپر آپ الزام نہ لگائیں یا ان کے ساتھ لڑائی جھگڑے نہ کریں. تو وہ جو رولز ہیں انٹرنیشنل آرڈر کے, دے ہیو ٹو بی آؤٹ سائڈ ریلیجن. دے کانٹ بی بیسڈ آن ریلیجن. وہاں تو ایک ریلیجن ول فائٹ اندر ریلیجن. سو آئی تھنک یہ میں سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ یہ آپ جس طریقے سے سوچ رہے ہیں نا وہ غلط سوچ ہے. یہ غصے والی سوچ ہے. اس میں تاریخ کا کوئی رول نہیں ہے. آپ تھوڑی سی تاریخ پڑھیں, آپ کو پتہ چلے گا ایسی بات نہیں ہے. یہ یہودیوں کے خلاف تو صدیوں سے ایک محاذ ایک سوچ ہے, صرف اور کرسچنس کے اندر تھی. یہ سوچ تو شروع تو کرسچنس کے اندر تھی نا, بیکاز آف واٹ ہیپنڈ ٹو کرائسٹ اینڈ سو آن. تو اب بات یہ ہے کہ ہمارا تو ہم تو کلیم کرتے ہیں کہ یہ تینوں ریلیجنز جو ہیں دے فالو دا سیم لائن. سو مطلب ہے کہ سو آئی تھنک لیٹس بی لٹل کیئرفل اباؤٹ دس. سیکولرزم سمجھتے ہی نہیں ہیں لوگ اس کا مطلب کیا ہے. لوگ سمجھو اللہ دینیت, اور جی اسی مسلمان ہیں ساڈے خلاف نے. وہ بھائی ساڈے خلاف کیوں نے؟ یہ کرسچنس نے تو ایک دوسرے کے خلاف رہے ہیں, ایک دوسرے کو مارتے رہے ہیں. ان کے اندر کتنی خارجیں ہوئی ہیں, لوگ خارج ہو گئے, اتنے برانچز ہیں چرچ کے, مگر دے سروائیو نا, دے ڈونٹ فائٹ ود ایچ ادر. ہم تو یہاں ہمارے یہاں بھی تو اتنے فک ہیں اینڈ سو آن. تو آئی تھنک دیٹ از واٹ آئی واز ٹرائنگ ٹو ایکسپلین. یہ جو بات ہے میں پھر سے کہوں گا کہ وہ ہمارے خلاف ہے کیونکہ ہم مسلمان ہیں, ایسی بات نہیں ہے. ہاں ہم نے مسلمانوں نے ایک سٹیج پہ کچھ لوگوں نے کچھ ملکوں کے اندر اٹھ کے ہتھیار اٹھا لیے, بیکاز ان کا بھی یہی خیال تھا جو آپ کا خیال ہے کہ ہمارے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے, ہم مسلمان ہیں ہمارے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے, ہمارا تیل لیا جا رہا ہے, ہمارے ساتھ یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے. تو انہوں نے ہتھیار اٹھا لیے. تو پھر اس کا نتیجے آپ نے دیکھ ہی لیے نا کیا ہوا. تو اب وہ دور ختم ہو گیا ہے. اب دور یہ ہے کہ انٹرنیشنل رولز بیس آرڈر ہونا چاہیے. آئی تھنک وی شوڈ ناٹ برنگ ریلیجن انٹو اٹ. ٹھیک ہے, سیکولرزم کیا ہے آپ نے مثالوں سے بتا دیا. ہسٹری کی اسٹڈی سے ان ڈیپتھ اس اوپینین کو شیپ کرنے میں مدد مل سکتی ہے. اب ایک اور دلچسپ سوال ہے سیٹ صاحب, وقت ہمارے پاس کم ہے. عبداللہ حسین اوان کیا پوچھ رہے ہیں؟ صاحب, آج سے کچھ عرصہ قبل آپ نے عمران خان صاحب کو ایک نصیحت کی تھی جو کافی مشہور بھی ہوئی. اب ایک نصیحت آرمی چیف, وزیر اعظم, سربراہ آئینی بینچ کو بھی کریں. نصیحت اب میں کیا کروں گا, خواجہ آصف نے ساری بات تو کر دی. خواجہ صاحب کہتے ہیں کہ جی ہائیبریڈ سسٹم یہ سسٹم ہے جو چلے گا, اللہ کرے چل جائے. ہم نے مختلف قسم کے ہائیبریڈ سسٹم سے دیکھے ہیں نا پہلے, یہ پہلی بار تو نہیں ہے کہ ہائیبریڈ سسٹم ہے. ہم نے مارشل لا بھی دیکھ لیے, اس کے بعد ہم نے ہائیبریڈ سسٹمز بھی دیکھ لیے. یہ عمران خان اور شہباز شریف سالہ سسٹم سے پہلے بھی ہائیبریڈ سسٹم ہے. اور جب ہائیبریڈ سسٹم کو کسی نے توڑنے کی کوشش کی ہے تو اسے اندر سویلینز کی چھٹی ہو گئی. اور اگر آپ نے اس کو بندوق دے دی ہے اور ایک دفعہ نہیں, دو دفعہ نہیں, 3 دفعہ آپ کی عدالتوں نے اس کو قانونی طور پہ بھی حق دے دیا ہے, تو پھر اس کے بعد کیا رہ گیا؟ یا تو پہلے دن ہی جب یہ مارشل لا لگا تھا اس کو ہماری عدالتیں جو ہے اس کو آؤٹ لا کر دیتی, تو شاید یہ نہ ہوتا. یہ ایک نئی ڈیبیٹ ہے کہ انڈیا میں کبھی بھی ہائیبریڈ رجیم کیا, وہاں تو مارشل لا لگنے کا چانس ہی کوئی نہیں, اور ہمارے ہاں پہلے دن سے یہی کھاتا کھلا ہوا. سو یہ اٹس اے لانگر ڈیبیٹ. اب ہدایت میں کیا کروں گا, میں یہی کہوں گا کہ اللہ کرے یہ جو ہماری کرائسس ہے اس وقت, اکنامک, پولیٹیکل, اسٹریٹجک, جیو اسٹریٹجک, ہم اس کرائسس سے نکلیں. بیکاز اب یہ حقیقت تو یہ ہے کہ ہم مایوس ہیں, ہم اپنے سیاستدانوں سے بھی مایوس ہیں. وہ آپس میں اتنی لڑائی جھگڑے کیے ہیں کہ پھر انہوں نے راستے کھول دیے افواج پاکستان کو مداخلت کرنے کے لیے پھر سے. اب یہاں سے اس کے بعد کہاں جائیں گے ہم؟ کوئی نیا لیڈر ہمیں نظر نہیں آ رہا سیاسی, سویلین. تو پھر یہ ہے کہ اس صورتحال میں جو ہے اسی کو چلانے کی کوشش کریں, بیکاز حالات بڑے مشکل ہیں.
البتہ میں ضرور یہ ہدایت ضرور کروں گا کہ ایک طرف ایک بڑا تکڑا آرمی چیف، ایک بڑی تکڑی فوج، اور ایک طرف ایک حکومت جس کے اوپر ابھی تک کوئی گہرا کرپشن کا الزام نہیں لگا، سیاسی حکومت لگتے ہیں چھوٹے موٹے لگ رہے ہیں مگر کوئی اتنا بڑا سکینڈل ابھی تک نہیں ہوا، اور بائی اینڈ لارج گورنمنٹ has been okay if not very good it's been not bad considering کہ ہمیں بہت بری حکومتیں بھی ملی ہیں اور رونا دھونا بھی بڑا ہوا ہے، اور اس قسم کے حالات میں آئی تھنک یہ ارینجمنٹ جو ہے از ورکنگ ریزنبلی فائن۔ اب ریئلسٹک تو یہ ہے، جو آئیڈیلسٹک بات ہے وہ تو یہ ہے کہ جی فوج شوڈ گو بیک ٹو بیرکس، نئے الیکشن کرائیں اور اس کے اندر عمران خان صاحب آ جائیں اور عمران خان صاحب آ کے پھر دھجیاں اڑانی شروع کر دیں جیسے انہوں نے پہلے دھجیاں اڑائی تھی، اور اس کے بعد کوئی رہی کچھ نہیں جائے گا، اور پھر ایک مداخلت ہو، پھر مداخلت ہو۔ تو میرا خیال ہے بہتر یہ ہے کہ ایک کوئی کمپرومائز ڈھونڈی جائے، کسی طریقے کے ساتھ ایک پاپولر پارٹی باہر بیٹھی ہے، اس پاپولر پارٹی کو اکوموڈیٹ کرنے کی کوشش کریں۔ اگر ایران اور امریکہ اور اسرائیل کے ساتھ سیز فائر ہو سکتی ہے اینڈ دین نیگوسیشن، تو میرا خیال ہے میری ایڈوائس ٹو بوتھ سائڈس، خان صاحب اینڈ ٹو جنرل صاحب، اس کے سیز فائر کر لیں اور اس کے بعد ٹرسٹ بلڈ کریں اور اس کے بعد نیگوسیشنز کریں اور اگلی الیکشن کی تیاری کریں 3 سال کے بعد، اور اس الیکشن میں ٹرائی اینڈ گیٹ فری ہینڈ ٹو ایوری ون۔ جو نئے رولز بنانے آپ بنا لیں تاکہ آگے سے کوئی ڈیسٹیبلائزیشن نہ ہو، کوئی ایک ڈکٹیٹر نہ بن سکے، کوئی ایک دوسرے کو اڑا نہ سکے اینڈ سو آن، اور مل جل کے کام کریں۔ اف یو کین ڈو سم تھنگ لائک دیٹ آئی تھنک پاکستان ول بی بیٹر آف۔ مجھے ایسا لگتا ہے کہ آپ نے من پسند نصیحت کی ہے عبداللہ حسین اعوان صاحب کی، دل کی بات کی ہے، وہ یہی چاہتے تھے کہ آپ کے منہ سے یہ سنیں۔ پی ٹی آئی کے لیے نرم گوشہ ہونا چاہیے اسٹیبلشمنٹ کے دل میں، اور بھی بہت سے سوال ہیں میں نام شامل کرنا چاہتی تھی لیکن وقت کم ہے، اگلے پروگرام تک کے لیے ہمیں اجازت دیں۔